بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں اور وہ ہم بندوں سے ایسا چاہتے ہیں کہ بندے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی یاد اس کا ذکر زبان سے دل سے کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو صمد ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو ہم یاد کریں یا نہ کریں، ہم ان کی تعریف کریں یا ان کی تعریف نہ کریں، ہم ان کو سجدے کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ چونکہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارا دوستی کا رشتہ اور تعلق ہوا ہے محبت کا، تو کیا دنیا کے اندر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتے؟ محبت کرنے والے تو ایک دوسرے کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ ان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کے حرکات و سکنات سب میں ان کی محبت اور ان کے محبوب کا تصور ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہم نے تو یوں ہی ریت پر انگلیاں پھیری تھی، غور سے دیکھا تو تیرا نام ابھر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے محبت کرنے والے تو اس کو یاد کرنے والے ہوں گے، کہ محبت میں کہنے والا یوں کہہ رہا ہے بدا ساقیہ آب آتش لباس، کہ مستی کنت اہل دل التماس، کہ ایک تیری محبت کا جام ایسا پلا کہ اس کو پی کر ہم تیری یاد میں مست ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کے ساتھ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ کیا دنیا سے محبت ہے تو کیا ہم دنیا کو نہیں بول رہے؟ مال کی محبت ہے تو مال کا تذکرہ کرتے ہیں، فون سے محبت ہے تو زبردستی کوئی فون کی کمپنی اپنی تھوڑی ہے، لیکن جو فون میں نے لیا بس وہ فون کی میں تعریف کر رہا ہوں، اس کے فنکشن بتا رہا ہوں، وہ کتنا اچھا چلتا ہے بتا رہا ہوں۔ ارے جو کمپنی کا کارڈ ڈالا وہ کمپنی کی تعریف کر رہا ہے، اپنا تو نیٹ ورک برابر آ رہا ہے، کہیں جنگل میں بھی آ رہا ہے، اپنی کمپنی تو فلاں ہے فلاں ہے۔ تو دیکھو نا، ارے وہ بچے سے محبت کو اور ذکر کو سیکھو نا۔ وہ بچہ ماں سے کچھ کام نہیں تو بھی امی امی کر رہا ہے، اس کی امی نہیں دیکھ رہی ہے تو بھی کر رہا ہے، ماں مار رہی ہے تو بھی امی بول کے ماں کی گود میں گھس رہا ہے، باہر کوئی نے اس کو مارا تو امی بول کے امی کو بلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا تعلق قوی سے قوی تر ہوگا، اور مستقل جنت کے اندر ذاکرین کے لیے ایک الگ دروازہ اس کے اکرام کے لیے لکھا ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور کثرت سے ذکر کیا اس کی کتنی مقدار ہے تو کم از کم 3 تسبیح جس کو کثرت کی مقدار میں اللہ والوں نے بتایا ہے۔ تو اگر درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو کم از کم 3 تسبیح درود شریف کی کرے۔ اللہ نام کی جو اسم ذات ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور دیکھو سنو ساری دنیا کی یعنی ایمان والا کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، وہ کتنی عبادتیں کرتا ہو، لیکن آخر سب کا اللہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو گیا، بستر پر آ گیا، تکلیف میں آ گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اللہ کرتا ہوگا، ہے نا؟ لہذا یہ اللہ کا نام اگر اس میں ذات ہے، اگر اس کی کثرت 3 تسبیح اللہ اللہ اس کی پڑھے،
اور ہمارے اکابرین نے بہت سوچ سمجھ کر امت مسلمہ اللہ سے جڑے 3 تسبیح اتنی بہترین بتائی کہ اس میں ایک تسبیح استغفار کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، اس میں جو بھی صیغے سے ہم استغفار کریں، ربی اغفر لی پڑھیں یا غفور اغفر لی پڑھیں، اللہم اغفر لی پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر گناہوں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو 100 دانے کی تسبیح 100 مرتبہ استغفار کرنا، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا؟ یہ 3 تسبیح۔ تو صبح 3 ایک تسبیح پڑھ لی، شام ایک تسبیح۔ آگے اللہ پاک فرما تو رہے ہیں کہ صبح شام تو اللہ کا ذکر کر، کثرت سے بھی کر، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام بھی کر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وہ تسبیح پڑھے۔ اب تسبیح کے لیے اہل اللہ نے تو خاص کر کے دانے والی تسبیح، جو داغے میں پورے ہوئے دانے ہوتے ہیں، وہ والی تسبیح آپ دیکھیے اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دانے والی تسبیح پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے، اب بھی یہ دانے والی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے مقام پر پہنچے، اب اس کو کیسے چھوڑیں؟ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہمارے دور کے اندر انگلیوں کے اندر جس کو کاؤنٹنگ یا کاؤنٹر یا جو تسبیح کہتے ہیں، جس سے کاؤنٹ ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، وہ تسبیح پر بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے ہمارے دوستوں کو دیکھا دن بھر میں 3-3 4-4 ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر ان کی تسبیحوں کے اندر ہم نے دیکھا۔ اب وہ نہیں ہے تو بولے یاد نہیں آتا، سمجھنا، بلکہ یہ تسبیح کو مسبحہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد دلانے والی ہے، ہاتھ میں ہو، انگلی میں ہو تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرنا یاد آ جاتا ہے۔ تو گاڑی چلاتے چلاتے، چلتے پھرتے انگلی میں تسبیح رکھے تو اللہ کا ذکر ہوگا، فضول بکواس بکنے سے، ادھر ادھر کی بکنے سے، یا پھر ایسے ہی لوگ گانے گنگناتے ہیں تو وہ سب سے بچ بھی جائیں گے، اور اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی یاد ملے گی، ہم اللہ کا ذکر کریں۔ لہذا اللہ جب ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، معلوم ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے بھلا ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کو سمجھاتی ہے بیٹا دودھ پی لے، وہ بولتا ہے نہیں میں دودھ نہیں پیوں گا، تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ دودھ پی لے۔ ماں کو پتا ہے کہ میرا یہ چھوٹا منا ہے، بچہ ہے، یہ روزانہ پابندی سے دودھ پیے گا، اس کے اندر طاقت آئے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے اللہ کا ذکر کثرت سے کر، بہت زیادہ کر، صبح شام کر، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ لہذا بھائیو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے ذکر والا مزاج بنائیں، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری برائیوں سے، گندگیوں سے، گندے خیالات سے بچ جاتے ہیں۔ بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 500 مرتبہ کی تسبیح اہل اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تسبیح لا حول ولا قوت کی، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کے اوپر آنے والی بڑی بڑی آفات اور بلیات کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ لا حول ولا قوت کا ذکر انسان کو طاقت دلاتا ہے، اس کے دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم ذکر کرنے والے بنیں،
اور جب اللہ کی یاد کے ساتھ جیسے جیسے جڑتے جائیں گے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے. ہر ایک، کئی ایسے بچے ہیں جو بھلے فون دیکھتے ہیں لیکن مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ فون کے غلط پروگرام سے بچا لے. ہم یہ فون سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے کمزور ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بچ نہیں پاتے. تو اللہ کا کثرت سے ذکر وہ ان کو فون کی برائیوں سے بھی بچائے گا. لہذا آج کی یہ مجلس میں ہم یہ ارادہ کریں، عورتیں سن رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو، اگر وہ بھی انگلی کی تسبیح گھروں کے اندر اپنی انگلیوں میں رکھے تو چلتے پھرتے گھروں کے اندر ہی ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں تو بہت سارا ذکر ان تسبیحات کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لہذا ہم ارادہ کریں اور اس کو عمل میں لائیں، اور آخری درجے میں کم از کم جو 3 تسبیح بتائی گئی، استغفار کی، درود پاک کی اور تیسرے کلمے کی، کم از کم صبح شام یہ 3 تسبیحات کی تو پابندی کم میں کم کریں، ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، سب سے زیادہ حدیث پاک ان کی حدیث پاک کے خزانے میں ہیں، اور وہ رات کو سو رہے ہیں 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم ہم کو کہیں سبحان اللہ تو کہیں سبحان اللہ پڑھنے. اب وہ اتنے بڑے اللہ والے اور نبی کے صحابی اور اتنا حدیث و پاک کو یاد رکھنے والے، وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر اور یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا ہم کو اللہ سے جوڑ دے گا اور ہماری ترقی کا سبب بنے گا. اور جب ذکر کی عادت بنتی ہے تو بھائی سیڑھی چڑھنے کے لیے سیڑھی چڑھیں اللہ اکبر کہیں، اور سیڑھی سے اتریں تو سبحان اللہ کہیں. لفٹ کے اندر بیٹھے ہیں، لفٹ اوپر جا رہی ہے، وہ بھی سیڑھی ہے، اوپر جا رہی ہے تو اللہ اکبر کہیں، لفٹ نیچے آ رہی ہے سبحان اللہ کہیں. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو چلتے پھرتے ذکر والا بنائیں، خوب اللہ کا ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبتوں کے ساتھ ہمیں ہمکنار فرمائے اور ذاکرین کے اندر ہمارا نام لکھ لے. جب ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہیں کہ جو اہل اللہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ارے امام زین العابدین ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. فضائل قرآن کے اندر ایک رات میں 3 قرآن پڑھنے کے، ظہر سے عصر میں قرآن پڑھنے کے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عصر سے مغرب میں قرآن پڑھ لیتے تھے. اس طرح کی تاریخ اور واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ والے اس طرح اللہ کی یاد کرتے تھے. تو جب اللہ، ہم اتنا سب نہیں کر پائیں گے لیکن جب تھوڑا کرنے والا بن جائیں گے اور چلتے پھرتے اس کی عادت بن جائے گی تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ذاکرین بندوں کے اندر تو ہمارا نام لکھ. اللہ ہماری یہ پکار کو سن کر ہمیں اس کے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے. درود پاک پڑھو، دعا مانگتے ہیں.